السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ سب سے بڑا سوال اس وقت ایک ہی ہے، کیا ایران آئے گا مذاکرات کے لیے؟ کل تک اس کو سارے ایک فوگون کنکلوژن سمجھ رہے تھے، مائی سیلف انکلوڈیڈ، اور سب کا خیال تھا کہ جتنی باتوں میں تیزی ہے، ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ایک بیان دیتے ہیں، ایران دوسری طرف سے جواب دیتا ہے، اور اگرچہ حالات سیریس ہوئے تھے جب بلاکیڈ انہوں نے کر دیا امریکہ نے، اس کے باوجود کہ ایران نے جب یہ بھی ختم کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم بلاکیڈ ختم کر رہے ہیں، تو اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا نہیں بلاکیڈ رہے گا۔ پھر یہ ایک نئی ریڈ لائن بن گئی، ایران نے کہا جب تک بلاکیڈ نہیں ہٹے گا ہم بات چیت پہ نہیں بیٹھیں گے۔ یہ باتیں ابھی چل رہی تھی تو ایک انہوں نے ایرانین شپ پکڑ لی۔ آج ایک بے آف بنگال میں ایک اور آئل ٹینکر کو امریکن فوجیوں نے اپنے قبضے میں لیا، اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس میں جو تیل تھا وہ سنگاپور جا رہا تھا۔ خیر اس پہ ابھی تک ایران نے کوئی بات نہیں کی، بٹ یہ ایک اور اپنگ دی اینٹے ہے۔ سب کا خیال تھا کہ جب ایران نے کہا کہ ہم ہرمز کھول رہے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ یا بیک آف کر جائیں گے، لیکن اس نے معاملے کو تیز کر دیا یہ کہہ کے کہ جب تک مذاکرات نہیں ہوں گے میں بات کو یہ بلاکیڈ رہے گا۔ آج سینٹکام نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے اب تک کوئی 27-28 کشتیاں جو ہیں ان کو رخ موڑنے پہ مجبور کر دیا۔ پھر بیانات کی ایک بھوچاڑ ہو گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 انٹرویوز دیے۔ آج کا جو لیٹسٹ انٹرویو تھا CNBC کے، اسے اس سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے تو حالات اور خراب ہوں گے۔ اس نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو آنا ہی پڑنا ہے، they'll be sending them anyway, they have no choice۔ کہ ایران کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے، ان کو مذاکرات پہ آنا ہی ہوگا۔ اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا اگر یہ بات لمبی ہوتی ہے تو کیا آپ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کریں گے؟ تو اس نے کہا I don't have to, no need to extend۔ انہوں نے آ کے صرف ہاں کہنی ہے تو وہ مجھے اس کا نظر نہیں آتا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ایران کی مدد کرنی ہے، لوگ بڑے اچھے ہیں، تو پھر آپ بمباری کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کیونکہ میں ان کو ملیٹریلی بھی، عسکری طور پر بھی ان کو تکلیف ہوگی، اور ان دا مین ٹائم ہم نے بھی ری اسٹاک بھی کر لیا ہے، ہم نے اپنا جو اسلحہ کام وام ہوا تھا ہم نے وہ بھی بھرپور تیاری کر لی ہے، اور اس کو ہم اور بھرپور طریقے سے جنگ شروع کریں گے۔ کل انہوں نے کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا دین بامز ول اسٹارٹ گوئنگ آف، جب سیز فائر ختم ہوگا تو پھر بمباری شروع ہو جائے گی۔ پھر اس نے ایک اور بھی کہا کہ بامبنگ از اے بیٹر ایٹیٹیوڈ ٹو گو ان وتھ، یعنی کہ بمباری کی جو دھمکی ہے نا یہی طریقہ صحیح ہے۔ یہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی 2 دن پہلے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ یہ جو ہرمز کو روکنے کا فیصلہ تھا بلاکیڈ کا، یہ تو بمباری سے بھی بہتر تھا۔ اب ان کا بیان بدل گیا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ جو ٹائم ہے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے، میں ایک بگ گرینڈ ڈیل کرنا چاہ رہا ہوں، اور صرف آل دیٹ میٹرز از دیٹ وی اسٹریٹن آؤٹ دس میس، کہ ہم اس میس کو اسٹریٹن آؤٹ کریں، ٹائم کی مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی سب کچھ ہے۔ اب ایران کے جواب سن لیجئے۔ پہلے تو غالباف صاحب نے 2 بڑے اسٹرانگ جواب دیے۔ ایک تو انہوں نے کل کہا، اور آج بھی اس پہ کافی بات تمام میڈیا پہ چل رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ اپنے دماغ میں، اپنی امیجنیشن میں ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے یہ ہیں کہ جو مذاکرات کی میز ہے اس کو میں سرنڈر کی میز میں تبدیل کر دوں گا، اور اس لیے انہوں نے کہا شو ڈالنا شروع کر دیا، وار مانگرنگ، دھمکیاں شروع ہو گئی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا وی ہیو پریپیئرڈ ٹو ریویل نیو کارڈز آن دا بیٹل فیلڈ، کہ ہم ان کو پتہ لگے گا کہ ہم بیٹل فیلڈ پہ کچھ نئے انداز سے آئیں گے اور ان کو لگ پتہ جائے گا۔ آج پھر انہوں نے کافی تنزیہ بھی ایک بیان دیا جو آج آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات یہ جنگ کی بات بیچ کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ٹرمپ کہتا ہے نا ہر بات میں I'll make America great again, I'll make the world great again۔ اس نے کہا کہ کیا they'll sell what to make what great again؟ انفلیشن، مہنگائی کو، انافورڈیبلٹی کو، کہ آپ چیزوں کو خریدنے کی استطاعت آپ کے لوگوں میں نہ رہے، جو بڑے امیر ہیں اولیگارکس ان کو گریٹ آپ بنائیں گے، یا جو ایپسٹین کے فالوورز ہیں ان کی آپ خدمت گزاری کرنا چاہ رہے ہیں؟ سو طنز وہاں پہ چل رہا تھا۔ اور اگر آپ عملی اقدام دیکھیں تو ہرمز، جس کے اوپر سب سے بڑا جھگڑا ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ تھا کہ اس میں سے کوئی کشتی ٹیکس دے کے نہیں گزرے گی، ٹول دے کے نہیں گزرے گی، آج ایران کی پارلیمنٹ نے اس پہ ایک بل منظور کر لیا ہے جس کے مطابق وہ آئندہ ٹول بھی لگائیں گے اس کے اوپر۔ دس از دا سچویشن۔ اب آ جاتے ہیں بات کہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ آج جو پریس پول کے جو جرنلسٹ تھے جنہوں نے ٹریول کرنا تھا JD وینس اور ان کی ٹیم کے ساتھ، ان کو آج 9 بجے صبح کا، امریکہ کے 9 بجے صبح واشنگٹن کا ٹائم دیا گیا، ڈپارچر ٹائم۔ ابھی یہ پروگرام شروع ہونے سے کچھ لمحے پہلے میں نے، ہمارے دوست ہیں اس میں جو پریس پول کی ٹیم میں ممبر ہیں، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ابھی تک ہمیں جو ہے نا ہمیں اسٹیٹس پہ رکھا ہوا ہے اسٹینڈ بائی کے اوپر،
ابھی تک ہمیں نیا وقت نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جے ڈی وینس نہیں جا رہے۔ ان دا مین ٹائم جے ڈی وینس اور باقی ٹیم وائٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ میں شامل ہو گئے ہیں جہاں پہ یہی ایران کی سچویشن ڈسکس ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ایک تاثر یہ تھا کہ ایران نے کنوے تو کر دیا ہوا ہے پاکستان کو کہ ہم آ رہے ہیں، اور امریکنوں کو بھی یہی کہا گیا کہ وہ آ رہے ہیں تو آپ بھی آ جائیں، لیکن آج انفارمیشن منسٹر تارڑ کا تقریباً 7:39 پہ ایک ٹویٹ آیا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم، کیونکہ بہت زیادہ اسپیکولیشن چل رہی تھی کہ آ گئے ہیں نہیں آ گئے جی کیا ہو رہا ہے، انہوں نے لکھا کہ ہم ابھی تک کنفرمیشن کا انتظار کر رہے ہیں، ہم ان ٹچ ود ایرانینز ہیں، اور تاکہ ڈپلومسی اور ڈائلاگ کو۔ پھر ان کے تھرڈ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ جی کل صبح 4:50 پہ پاکستان کے وقت کے مطابق یہ سیز فائر ختم ہو جائے گا۔ ڈیسیجن فرام ایران ٹو اٹینڈ دا ٹاکس بفور دا اینڈ آف 2 week سیز فائر از کریٹیکل، کہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کریٹیکل ہے ایران کے لیے کہ وہ اس میں ڈیسیجن اب کر لیں آنے کی، اور پاکستان نے اپنی پرخلوص کوششیں کی ہیں ٹو کنونس دا ایرانین لیڈرشپ ٹو پارٹیسپیٹ ان دا سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس، کہ ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ اس میں آ جائیں۔ یہ پھر ہمیں جو روز ڈیٹیلز آتی ہیں کہ کس نے کس سے بات کی ہے، اس میں سرپرائزنگلی آج ایران کی کوئی ٹاکس نہیں ہیں پاکستان کے، نہ فارن منسٹر صاحب کی اسحاق ڈار صاحب کی، نہ ان کی پرائم منسٹر کی، اور جو ملاقاتیں ویریس انہوں نے بتائی ہیں اس میں سعودی فارن منسٹر سے بات ہو رہی ہے، ایجپشین فارن منسٹر سے، آج ڈار صاحب پہ کال آن کیا جو ان کی چارج افیئرز ہیں نیٹلی بیکر، جو ایکٹنگ آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کی سفیر ہے یہاں پہ، سٹیٹس ان کا چارج افیئرز کا ہے، انہوں نے کال آن کیا، اور وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب نے ان کو سرکاری طور پر ہمیں بتایا گیا کہ ریکویسٹ کی کہ یہ سیز فائر بھی ایکسٹینڈ کیا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ادھر کہتے ہیں کہ میں سیز فائر ایکسٹینڈ نہیں کروں گا۔ تو ایک چیز تو کلیئر ہے کہ اس وقت اگر ہارڈ لائن لی ہوئی ہے تو ایران نے لی ہوئی ہے۔ ایران نے 2-3 باتوں پہ ہارڈ لائن لی ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بلاکیڈ جب تک نہیں ہٹے گا ہم اس گفتگو میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے 1-2 چیزیں آپ سنیں تو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب اس یقین پہ ہیں کہ میں جتنی طاقت سے ان کو ایک باری میز پہ لاؤ تاکہ میں فرام پوزیشن آف اسٹرینتھ ان سے بات کروں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ میس کر کے، لیکن اور انٹرسٹنگ بات انہوں نے کیا کی، اب آپ کو سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیوں وینیزویلا کے ماڈل سے نہیں نکلتے۔ پھر وہ ایک جگہ کہتے ہیں دس از بینگ پرفیکٹلی ایگزیکیوٹیڈ آن دا اسکیل آف وینیزویلا، جسٹ اے بگر مور کمپلیکس آپریشن، دا ریزلٹ ول بی دا سیم۔ نو اٹ از ناٹ ایز سمپل ایز دیٹ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وینیزویلا میں ہو گیا تو وہ یہ بھی سارا کچھ ٹکر جائیں گے۔ اب یہ ہے سچویشن اس وقت۔ واقعی کسی کو اس وقت نہیں پتا کہ ایران کا فائنل ڈیسیژن کیا ہوگا، ہماری طرف سے کون بات کر رہا ہے، کیونکہ آج جیسے میں نے کہا کہ نہ پرائم منسٹر کی بات ہوئی ہے نہ فارن منسٹر کی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے فیلڈ مارشل کی بات ہوئی ہو، وہ اس کو وہاں سے لیڈ کر رہے ہوں، لیکن کچھ سوال اٹھتے ہیں اب۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر سیز فائر ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آٹومیٹکلی ایک دم جنگ شروع ہو جائے گی؟ یہ اتنا ایزی بات نہیں ہے، اس کا بھی آج جواب ڈھونڈیں گے۔ دوسرا، کیا ایران الٹیمیٹلی تیار ہوگا بلاکیڈ ہٹنے کے بغیر، بیکاز انہوں نے بھی اس کو ریڈ لائن بنا دیا ہے، اور یہ بلاکیڈ بڑا امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ ہم نے آپ سے 2 دن پہلے بھی ایک ڈیٹا شیئر کیا تھا کہ جب بلاکیڈ اگر ایرانین سپورٹس کا ہو جاتا ہے تو ڈیلی تقریباً $435 ملین، یعنی کہ آپ کہہ لیں 43.5 کروڑ کا ان کو خرچہ نقصان ہے امپورٹس اور ایکسپورٹس ملا کے۔ جو ایکسپورٹس بنتی ہیں وہ تقریباً 276 ملین، یعنی کہ تقریباً 28 کروڑ آپ سمجھ لیں ڈالر روز کا، اور جو امپورٹس کا ان کا ہے وہ تقریباً 160 یعنی کہ 17 کروڑ کے قریب وہ بنتی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ 2 سٹڈیز ہیں، ایک سٹڈی یہ ہے کہ ایران کے پاس 90 ڈیز ہیں سٹوریج کے، لیکن دوسری سٹڈی یہ ہے کہ 13 سے 16 دن کی سٹوریج ہے، اور اگر 13 سے 16 دن کی سٹوریج یہ بلاکیڈ چلتا ہے اگلے لیٹ سے 2 ہفتے، تو پھر ایران بڑا مجبور ہو جائے گا، اس کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ میکسیمم تیل وہ ٹینکرز پہ ڈال کے ان کو پاک رہنے دے، اور پھر بھی اگر کرے تو تقریباً 21 دن کے بعد اس کو اپنے بہت سے کنویں بند کرنے پڑیں گے، اور اگر وہ کنویں بند کرتے ہیں تو پھر اس میں ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں اس کو واٹر کوننگ کہتے ہیں، بہت نقصان ہو جائے گا، اور پھر تقریباً ہمیشہ کے لیے ایران 3 لاکھ سے 5 لاکھ بیرل یومیہ اس کا ضائع ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے پروڈکشن کیپیسٹی۔ سو ایران کے لیے بھی اتنا سمپل نہیں ہے۔
پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ جو پچھلے دنوں جب انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اجازت دی کہ ایران کا جو تیل ہے جو اوپن سیز پہ ہے اس وقت وہ بیچنے کی اجازت دے دی گئی ہے کہ جی دنیا کو بیچ دیں کیونکہ گلوبل کرائسس ہو رہا ہے، ساتھ ہی رشین آئل کی بھی دے دی گئی، لیکن اس پہ کہا گیا کہ جی 10 سے 15 بلین ڈالر کا ایران کو فائدہ ہوا، لیکن وہ پیسہ بھی ایران کو بھی آیا نہیں ہے اور نہ یہ بھی آ سکتا ہے کیونکہ بینکنگ سینکشن بہت ہیں۔ مسائل ہیں اپنی جگہ پہ، اس لیے ایران کی بھی ضرورت ہے کہ امن ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب ایکسپرٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ پہ زیادہ پریشر ہے، اتنی آسان بات نہیں ہے کہ کل کو وہ بم چلانا شروع کر دے گا، کیونکہ جب آپ اس کی ریٹنگ دیکھتے ہیں لوسٹ ایور آئی بھی ہے۔ اب اس کے لیٹسٹ میں فگرز دیکھ رہا تھا جو اب آئے ہیں کہ 36% پہ اس کی پاپولیرٹی آ گئی بھی، لوسٹ ایور اس کی پاپولیرٹی ہے۔ صرف کاسٹ آف لیونگ وہاں پہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے امریکہ میں، جب ان کے خرچے بڑھتے ہیں کہ جی زندگی خرچ ہمارا اوقات و بسار کیسے گزر ہوگی، صرف 26% لوگ اس سے خوش ہیں، یعنی کہ 3/4 لوگ اس سے نالاں ہیں۔ ایران کے اوپر جو ہے اس پہ صرف 26% لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو اتنا خرچہ ہو گیا ایران کی جنگ پہ یہ جائز ہے، صرف 26%۔ 64% پیپل 70% پیپل آپ سمجھ لیں اس کے خلاف ہیں، اور صرف 25% لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ آج زیادہ محفوظ ہے، اس ایران کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے۔ دا وار ہائیلی ان پاپولر جو وار ہے، اس کے جو ڈومیسٹک کمپلشنز ہیں، اکنامک سارے اس کو ہٹ کر رہے ہیں، اور اگر یہ جنگ دوبارہ شروع کرتا ہے تو بہت زیادہ مخالفت ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ یہ جو بلینز اور ٹینز آف بلینز آف ڈالرز کا خرچہ ہوگا یہ ہم ایک ایسی جنگ پہ کیوں جائیں۔ اور اب اگر جنگ ہوتی ہے تو اگر میکسیمم ایران کا دوسری طرف دیکھ لیں کیا سٹانس ہے، ایران کا جو ڈیٹا آیا ہے اس کے مطابق جو ان کی انڈسٹری کے پاس اس وقت سٹاک پائلز ہیں، جو مال بنا ہوا تیار ہے یا دوسرے ہیں، اس کے مطابق ان کے پاس جو سٹاکنگ وغیرہ ہے وہ تقریباً 2 ہفتے سے لے کے 6 ماہ کی ہے، اور اس کا کمپیریزن جب کریں کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو ان کے پاس تقریباً 96 ڈیز کی انوینٹری تھی، 96 دن کی، اور یورپ کے اندر ایوریج جو انوینٹری ہے کمپنیز کی وہ 30 دن کی تھی، ان سے 30 دن کم کی تھی، اور یو ایس اے کی ان سے 40 دن کم تھی۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ انڈسٹریز کی 2 سے 6 مہینے میں نے آپ کو بتایا نا ایوریج تھی، کہ جو سیکٹر جو ڈیفنس پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہیں اور دوسری چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں ان کی تقریباً 4 ماہ سے 6 ماہ کی ان کے پاس انوینٹری اور سامان موجود ہے کہ وہ ایگزسٹنگ اپنا چیزیں بناتے رہیں، پروڈکٹ بناتے رہیں، اور ان میں سے زیادہ کمپنیز ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہ سارا یہ ڈیٹا یہ کریڈیبل ڈیٹا ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے مطابق جنگ کے 40 دنوں کے بعد جو اس وقت سٹیٹس یہ ہے کہ 40% کے قریب جو ان کے ڈرونز تھے ان کے پاس 40% ڈرونز ابھی ہیں، اور جو بیلسٹک میزائلز کے لانچرز ہیں تقریباً 7% لانچرز ان کے پاس ابھی ہیں، اور ان کے پاس ایکسٹینسو انوینٹری ہے ان تمام پارٹس اور مٹیریلز کی جو یہ اسلحہ بنا سکتے ہیں۔ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو ایران جیت تو نہیں سکتا، لیکن وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ ایران کے جیتنے کا مطلب ہے کہ یہ صرف نہ ہارے تو جیت جائے گا۔ دے آر ملیٹریلی ریڈی، اور ہم نے اب دیکھا کہ کل جو وہاں پہ ایک جلوس نکلا تہران میں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1979 کے بعد یہ پہلا اس کے مقابلے کا کوئی جلوس تھا جو لوگوں نے حمایت میں نکالا۔ پیپل آر اسٹل ریلیڈ اراؤنڈ دا فلیگ۔ وہاں پہ ایک بہت زیادہ اب یہ بھی بات بنتی جا رہی ہے کہ کسی بھی قیمت پہ ہتھیار نہیں ڈالنا، تو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور بھی ایک بڑے مسئلے میں پھنس گئی ہے کہ اگر ان کو اب وہ افورڈ نہیں کرتے کہ وہ کمزور لگیں اور یہ نہ لگیں کہ یہ امریکہ کی ٹرمز کے اوپر صلح کر رہے ہیں، تو ان کے اپنے پولیٹیکل کریئرز ختم ہو جائیں گے۔ IRGC کی طرف سے اور بھی سخت لائن آنی شروع ہو گئی ہے، اور اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ نئی جنریشن ہے، پرانے پھر بھی ذرا ماڈریٹس تھے، یہ اور بھی سخت آ گئے ہیں۔ تھنگس آر ریئلی گوئنگ فار اے فکس۔ اب 3-4 سوال اور بھی اٹھتے ہیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ موقع ملا کہ جب ایران نے کہا کہ ہرمز کھول دو، تو انہوں نے بلاکیٹ کر کے اس کو دوبارہ کیوں کہا کہ بلاکیٹ کنٹینیو کرے گا؟ کیا یہ اوور پلے کر رہے ہیں اپنا ہاتھ، یا یہ اسرائیل کی لابی جو ان کے ساتھ ہے اور خود بھی اسرائیل کے بہت بڑے ہمدرد ہیں، یہ بجائے ڈیل کرنے کے کیا ڈیل خراب ہونے جا رہی ہے؟ مگر کیا وہ افورڈ کرتے ہیں؟ بیکاز جو a lot of things don't make sense جس نہج پہ اس کو لے گئے۔ ان دا مین ٹائم BBC کی بڑی ڈیمیجنگ رپورٹ بھی آئی، وہ کہتے ہیں کہ وار آلویز میکس نیو بلینئرز،
کہ اس کے اندر پرسنل بھی کھانچے بہت چل رہے ہیں جنگ کے اندر. اس رپورٹ نے بتایا کہ کس طرح کل سے آپ اس کی کچھ خبریں بھی دے رہے ہوں گے, میں آپ سے تھوڑی سی میں تفصیلاً بھی ڈسکس کر لوں کہ کس طرح بہت سے امیجیٹ لوگوں نے پیسے کمائے ہیں. اور اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس کی فیملی کی. یہ بات بی بی سی رپورٹ بھی ڈیٹیل میں شروع کرتی ہے. 2025 میں پہلے وہ بتاتے ہیں کہ 2025 میں آپ کو یاد ہوگا ٹیرفس کا ڈرامہ ہوا تھا کہ سب پہ ٹیرفس لگا دیے اور جناب پوری دنیا کو مصیبت پڑ گئی. 6 بجے اچانک بیٹنگ شروع ہو جاتی ہے کہ ٹیرفس کے اوپر کہ جی ٹیرف شاید ہٹ جائیں گے, کم ہو جائیں گے, سب کچھ. 6:18 پہ ٹرمپ صاحب اناؤنس کرتے ہیں 90 دن کا ایک پاز آن ٹیرفس سوائے چائنا کے. 18-19 پہ ان کے بیان کے 1 منٹ پہلے بعد جو اسٹینڈرڈ اینڈ پور 500 9.5% جمپ کرتا ہے, لارجسٹ سنگل ڈے گینز ورلڈ وار سیکنڈ کے دن سے اب تک لارجسٹ سنگلز. اور جو S&P 500 فیوچرز تھا اس میں تقریباً 10,000 کانٹریکٹس پر منٹ اس میں ایک دم لوگوں نے ڈالنے شروع کر دیے. سم ٹریڈرز نے تو 2 ملین کے ڈالرز کیے اور انہوں نے کہا جس نے 2 ملین لگایا ہے اس نے کم از کم $20 ملین کمایا. اب یہ سارا ود ان منٹس ہو رہا ہے اس کے. اب آ جائیں جو اس جنگ کے ساتھ ہوتا رہا ہے. 9 مارچ کو ڈونلڈ ٹرمپ بیان دیتے ہیں کہ یار سب کچھ the war is very complete pretty much, لیکن اس سے پہلے نہیں. 18:29 پہ آئل بیٹس ایک دم لگنی شروع ہو جاتی ہیں 6:29 پہ. 7:16 پہ ٹرمپ یہ بیان دیتے ہیں کہ اسرائیل وار ود ایران از ویری کمپلیٹ ویری مچ. اب کسی کو پتا تھا لوگوں کو کہ سب کچھ ہوا. اور پھر 7:17 پہ آئل کی قیمتیں 25% ڈراپ ہو جاتی ہیں. تو جنہوں نے ان 47 منٹ میں یہ بیٹنگ کی تھی کہ آئل کی پرائس گرے گی, انہوں نے سینکڑوں ملین ڈالر کمائے. پھر 23 مارچ کو کمپلیٹ اینڈ ٹوٹل ریزولوشن ٹو ہاسٹیلٹیز کا بیان آیا. 10:48 پہ ایک دم پھر شرطیں لگنی شروع ہو جاتی ہیں. 11:04 پہ ٹرمپ سوشل میڈیا اپنے ٹروتھ سوشل پہ لکھتے ہیں ویری گڈ اینڈ پروڈکٹیو کانورسیشنز ود ایران اوور کمپلیٹ اینڈ ٹوٹل ریزولوشن ٹو ہاسٹیلٹیز. 11 بجے 1 منٹ کے بعد آئل ڈراپس 11%. اور یہ 14 منٹ پہلے میں سب کچھ ہوا. جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا 9 مارچ والی, اس میں کہا گیا کہ $500 ملین سے زیادہ کی شرطیں لگیں. پھر 3 جنوری کو یہ ان کے فیملی بھی انوالو ہو جاتی ویری کوئکلی. ایک سائٹ بنتی ہے برڈنسم مکس اکاؤنٹ پالی مارکیٹ کے اندر. اس کے اوپر ایک اکاؤنٹ بیٹ کرتا ہے 2 جنوری کو کہ $32,000 کہ جو وینیزویلا کا لیڈر میڈورو ہے یہ اینڈ آف جنوری تک ختم ہو جائے گا. یہ 2 جنوری کو لگتا ہے. 3 جنوری کو وہ اس کو اٹھایا جاتا ہے اور اس اکاؤنٹ کو $4.5 لاکھ کماتا ہے. ان کا جو بیٹا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر یہ انویسٹر ہے اسی پالی مارکیٹ میں, تو پرابلی ہی نیو. اس کے بعد یہی والی جو بیٹنگ سائٹ ہے یہ بند ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آج تک اس پہ کوئی بیٹ نہیں آئی. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. 6 اکاؤنٹس پالی مارکیٹ کے اور فیبرک کے ملینز اینڈ ڈالرز. تو پتہ نہیں ٹرمپ صاحب کی یہ جو اسٹریٹجی ہے آج کی, یہ جو اتنا بیان چلا رہے ہیں اور ایک ٹینشن کر رہے ہیں, اس پہ بھی کل تک پتہ آ جائے گا ایک دن میں کہ کتنی بیٹس لگیں کہ یہ ڈیل ہوگی یا نہیں, یہ سیکنڈ راؤنڈ ہوگا کہ نہیں, کیا ایران دوبارہ ایران پہ حملہ کرے گا کہ نہیں. صرف زاویے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک زاویہ ہے پولیٹکس کا, ایک زاویہ ہے انٹرنیشنل انفلوئنس کا, ایک زاویہ اسرائیل کا ہے, لیکن ساتھ ہی جتنے بیانات آگے پیچھے ٹرمپ کے آئے ہیں ان تمام امپورٹنٹ ڈیٹس پہ, اس میں ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کمائے ہیں لوگوں نے ان کے ارد گرد. اور اگر جب یہ صدر نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی انکوائری ہوگی. بٹ اینی وے ابھی تو ہم بریک لوں گا, لیکن بریک سے پہلے میں انٹروڈیوس کرا دوں گا شجاع نواز صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, فیلو ساؤتھ ایشیا سینٹر اٹلانٹک کاؤنسل واشنگٹن, اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشنل اینالسٹ ہیں, آتھر ہیں, زبردست کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ان سے وہ 5-6 سوال ہم جواب لینے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہونے والا ہے. ایک بریک لیتے ہیں. جی ویلکم بیک. شجاع نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فیلو ساؤتھ ایشیا سینٹر اٹلانٹک کاؤنسل واشنگٹن, نوٹڈ اور اسٹریٹجسٹ, آتھر. السلام علیکم شجاع بھائی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں مارچ 24 کو آپ نے میرے ایک پروگرام میں بات کی تھی, مجھے لگتا ہے یا تو CIA والوں نے سن لیا ہے لیکن ٹائمنگ غلط ہو گئی مشورے کی. سنے آپ نے مجھے کیا کہا تھا؟
ایک اور طریقہ تھا امریکہ کے پاس جس سے کہ وہ شاید اس جنگ کو جلد ختم کر سکتے اور ایران کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لا سکتے، اور وہ تھا کہ اگر امریکہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بلاکیڈ کرتا، اس سے ایران کے ٹوٹل ایکسپورٹس ختم ہو جاتے، اور ایران کی کافی بری حالت ہے، لیکن اس کے بالکل 180 ڈگریز فیصلہ سیکرٹری اسکاٹ بیسنٹ نے کیا اور صدر ٹرمپ نے اپروو کیا کہ ایرانین آئل جو ہے آن دی ہائی سیز وہ بھی بک سکتا ہے۔ اس سے ایران کو $14 بلین کا غیر متوقع منافع آیا، مطلب ایک ونڈ فال ان کو ملی جس سے کہ ان کی اکانومی میں ظاہر ہے کچھ جان پڑ گئی، اور وہ اور بھی لمبی جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ شہزاد بھائی، مشورہ تو اس نے عمل کر لیا، لیکن ٹائمنگ کیا غلط نہیں ہوگی؟ یہ تو جنگ کرنے سے پہلے بنتی تھی بات، اب تو اس کا الٹا اثر نہیں ہو گیا؟ بالکل، کیونکہ اب اپر ہینڈ ایران کے پاس ہے، اور یہ جو بلاکیڈ ہے اس میں 2 کیریئر گروپس جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں، اور یہ عربین سی میں ہے، یہ بالکل اسٹریٹ آف ہارموز کے اندر نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اب تک جب سے سیز فائر شروع ہے، اب 2 ہفتے ہونے والے ہیں، جی، انہوں نے ایک کشتی پکڑی ہے اور کہتے ہیں کہ 23 کو ہم نے واپس کر دیا، لیکن لائڈز لسٹ آف لنڈن کی رپورٹ ہے کہ 26 کشتیاں جو ہیں وہ گزر چکی ہیں آرام سے اسٹریٹ آف ہارموز میں، کیونکہ علاقہ بہت بڑا ہے اور ان کو روکنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اور کل ہی گیری رافیڈ جو کہ ایکس ایڈمرل گیری رافیڈ جو کہ ایکس چیف آف نیول اسٹاف تھے امریکہ کے، انہوں نے کہا کہ امریکہ کے لیے بہت مشکل ہوگا بائی فورس اسٹریٹ آف ہارموز کو کھلا رکھنا، اس لیے کہ اگر آپ ایسکورٹ کریں گے کشتیوں کو، کیونکہ ایران تو حملہ کرے گا، تو اتنی اس نے کہا جو ابھی نفری ہے وہاں پہ تقریباً 40 سے 50 ہزار ٹروپس ہیں، اور ساری کشتیاں ہیں، کیریئر گروپ میں بہت سپورٹ کشتیاں ہوتی ہیں، ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں، جہاز ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس سے شاید دگنی چاہیے، اور وہ خرچہ علیحدہ ہوگا امریکہ کا، اور اس خرچے کا اثر خلیج کے ممالک پہ بھی پڑ رہا ہے۔ وہ کل کی جو خبر تھی کہ یو اے ای نے امریکہ سے کہا ہے کہ فائنینشیل اسسٹنس کرنسی سواپ کی بات بھی کی ہے۔ ہاں، لیکن اس میں بڑی انٹرسٹنگ حالت یہ ہے کہ نقصان ہوا ہے خلیج کے تمام ممالک کا اور سعودی عرب کا بھی، لیکن ان کے ریزروز اگر آپ دیکھیں تو بڑا انٹرسٹنگ پکچر ایمرج کرتی ہے کہ یو اے ای کے اپنے ریزروز اس وقت تقریباً 238 سے 275 بلین تک کہہ رہے ہیں فگر۔ 257 بلین، اوکے جی، لیکن ان کے جو لاسز ہوئے ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ الون 120 بلین کا نقصان ہوا ہے یو اے ای کو، اور اکنامک لاسز 6 بلین، انفراسٹرکچر لاسز 6 بلین، تو کافی نقصان ہوا ہے۔ اور قطر کا آپ دیکھیں ان کے ریزروز جو ہیں وہ تقریباً 72 بلین ہیں، اور ان کے لاسز دیکھیں 20 بلین فائنینشیل اینیول، اور جو ریپیئرز ہیں وہ 34 بلین۔ اسی طرح کویت میں ان کے اکنامک لاسز جو ہیں وہ $100 بلین کا وہ کہہ رہے ہیں اگر جنگ جاری رہی، اور لگتا ہے کہ جنگ شاید جاری رہے اگر صدر ٹرمپ اپنی باتوں پہ صحیح رہے۔ سعودی عرب کے بھی $10 بلین کی اکنامک لاسز ہیں، لیکن سعودی ریزروز جو ہیں وہ $460 بلین ہیں۔ بحرین ان میں سے تمام خلیج کے جو ممالک ہیں ان میں سے اس کی سب سے کمزور حالت ہے، کیونکہ ان کی اکانومی بھی چھوٹی ہے، ان کے ریزروز بھی کچھ نہیں ہیں، اور ان کا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور اگر اس جنگ کی وجہ سے ہم دیکھیں تو ان کا فسکل ڈیفیسٹ 9.9% سے 12.6%۔ تو سر مجھے پھر ایک بات بتائیں کہ the so called allies جو یو ایس کے ہیں ان میں سے کوئی افورڈ نہیں کرتا کہ جنگ بڑھے، ان میں سے یو اے ای ہو گیا، قطر ہو گیا، ایون سعودی عربیہ، باقی ان لوگوں نے میسو انویسٹمنٹس پرومس بھی کی ہوئی ہیں امریکن اے آئی انڈسٹری کے اندر، دوسری چیزوں کے اندر۔
تو اپنے ہی اگر لاسز ہوں گے یا ان کی اکانومیز ڈیمیج ہوں گی تو وہاں پہ بھی یہ کہاں سے پیسے لگائیں گے؟ ٹرمپ کی اپنی پاپولیرٹی لوئسٹ لیول کے اوپر ہے، لوگ آپ کے امریکہ میں تنگ آئے ہوئے ہیں انفلیشن سے، وہاں پہ بھی لوگ خراب ہوئے ہیں سب کچھ. تو جب ایلائز بھی ساتھ نہیں ہیں، جب اپنی پالیٹکس بھی اس کو اجازت نہیں دیتی، تو پھر ٹرمپ کے پاس جنگ دوبارہ شروع کرنے کا آپشن تو نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ ہی از پلئنگ ہارڈ بال، اور اگر لیٹ سے ابھی ایرانی نہیں آتے ایک آدھ دن اور یہ کل اگر فار ایگزامپل نہیں بھی ہوتی سیٹنگ، تو سیز فائر ایکسپائر ہونے کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ آٹومیٹکلی ایک دم جنگ شروع ہو جائے گی. وہ تو ایک نیگوشیٹنگ ٹیبل ہی رکھے گا نا. ڈز یا آپ کے خیال میں کیا سیز فائر اگر اینڈ نہیں ہو جاتا ہے کل، اس کا ٹائم گزر جاتا ہے اور تب تک ایک سیٹنگ نہیں ہوتی، ڈو یو فیل کہ ٹرمپ کسی اپنے ریٹرک کی مجبوری میں بھی بامبنگ کا کوئی تماشا کر سکتا ہے کہ اور ہیل بی سینسیبل اباؤٹ اٹ؟ آپ نے دو تین باتیں کہی جو کہ ڈومیسٹک پہلو سے کافی اثر انداز ہیں اس کی ڈیسیژن پہ. ایک تو اس کی پاپولیرٹی گر چکی ہے، اب 30% کے لگ بھگ پہنچ چکی ہے. دوسرا، یوتھ اور خواتین جو ہیں، یہ ییل یونیورسٹی کا پول نے بتایا کہ وہ ٹرمپ سے ہٹ کے خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیموکریٹس کو ووٹ دیں گے. اور یہ مڈ ٹرم الیکشنز کا سال ہے اور ریپبلکن پارٹی کو بہت نقصان ہوگا. اور ریپبلکن پارٹی بھی دبے الفاظ میں ضرور یہ باتیں اس کو کنوے کر رہی ہے. از اے پولیٹیکل اینیمل اور یہ سمجھتا ہے ایسی چیزیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ جنگ سے کیا ملا. اسٹیٹ آف ہارموز کھلی ہوئی تھی اور اب وہ بند ہوگی، تو نقصان ہوا. کل یا پرسوں چین اور چین پریزیڈنٹ شی کے ڈائریکٹ جو بات ہوئی ہے پرنس محمد بن سلمان سے، تو دونوں نے کہا کہ اسٹیٹ آف ہارموز کو کھلا رہنا چاہیے. تو اب ٹرمپ کیا کرے گا کہ بند کرے گا، جنگ کرے گا اور بند رکھے گا اسٹیٹ آف ہارموز کو. پھر اگلے مہینے اس نے بیجنگ پہنچنا ہے، تو چین کے ساتھ کس چیز پہ بات چیت ہوگی؟ ضرور اسٹیٹ آف ہارموز پہ ہوگی، ایران پہ ہوگی، جنگ پہ ہوگی. تو یہ مجھے بتائیں آپ کے خیال میں پھر سیز فائر کا جو سب کو اس وقت پینک پڑا ہوا ہے کہ کل سیز فائر جو ہے پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5 بجے کے قریب 4:50 ٹو بی پریسائز اور جی ختم ہو جائے گا اگر تب تک ملاقات نہ ہوئی. تو اگر لیٹ سے بیکاز ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ جیسے میں نے انٹرو میں بتایا تھا شروع میں کہ وہاں پہ 9 بجے سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جرنلسٹ جو ہیں، ان کو 9 بجے کا ٹائم بتایا تھا ڈپارچر کا. پھر وہ وینس صاحب چلے گئے میٹنگ میں وائٹ ہاؤس میں. اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف یہ دونوں بھی فلائی کر رہے ہیں واشنگٹن کے لیے، پرابلی دیور ان نیو یارک اور ویر ایور. تو یہ بھی وہاں پہ جا رہے ہیں، تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ ابھی ڈیلے ہے. پہلا تو آپ کے خیال میں کون پہلے آنکھ جھپکے گا؟ ہو ول بلنک فرسٹ؟ ٹرمپ بلنک کریں گے یا ایرانی سائڈ بلنک کرے گی اور وہ کہ یہ اچھا یار ہرمز نہیں آپ کھول رہے، بلاکیڈ نہیں کھول رہے، ہم لارجر انٹرسٹ کے لیے آ جاتے ہیں. ہو ڈو یو تھنک از گوئنگ ٹو بلنک فرسٹ؟ میرے نزدیک تو وی شوڈنٹ لک ایٹ اٹ دیٹ وے، کیونکہ یہ کافی نازک مسئلہ ہے. اور اگر یہ جس طرح امریکہ میں کہتے ہیں نا اف یو پلے چکن ود ایچ ادر، کہ آپ ہائی اسپیڈ پہ سڑک پہ آ رہے ہیں گاڑی میں آمنے سامنے کہ ٹکر کون پہلے گاڑی ہٹاتا ہے، تو وہ دونوں کا نقصان ہوگا. تو اب ایران آبویسلی ان کو پتا ہے کہ وہ ان کے پاس اگلے 7-8 گھنٹے اور ہیں بیفور دے اناؤنس کہ ہمارے لوگ جہاز پہ بیٹھ کے اور آ رہے ہیں. تو امریکہ کے پاس بھی اتنا وقت تو ہے، تو ضروری نہیں ہے پھر کہ جنگ شروع ہو جائے رات کے 10 بجے امریکہ کے وقت کے مطابق جس طرح ٹرمپ نے ڈکلیئر کیا تھا. اب آپ دیکھیں کہ ایران کی کیلکولیشنز جو ہے وہ اور ان کا جو اپروچ ہے وہ اب زیادہ ہارڈ لائنرز کے ہاتھ میں. آپ اگر ان کی ڈیلیگیشن کو دیکھیں جو کہ آئی تھی یہ پہلی ٹاکس میں، تو 70 لوگ تھے. اس میں بہت سے لوگ ٹیکنیکل لوگ بھی تھے، لیکن جو مین لوگ تھے اس میں نیوکلیئر ایجنسی کا ایک شخص بھی نہیں تھا. بڑی حیرانگی کی بات ہے
کہ نیوکلیئر مسئلے پہ بات چیت ہو رہی ہے اور نیوکلیئر ایجنسی کا ایک ریپرزینٹیو نہیں تھا. سینٹرل بینک گورنر ضرور تھا اور باقی سب تقریباً. تو سر اس پہ چلے پہلے نیوکلیئر کی بات کرتے ہیں. اس کے دو ویو پوائنٹس بن سکتے ہیں. ایک تو یہ بن سکتا ہے کہ یار کیونکہ چیزیں پہلے طے ہو گئی ہوئی تھی, ایران نے کہہ دیا تھا ہم نے نیوکلیئر میں نہیں کرنا, اور ہم نے بھی یہ خبر دی تھی کہ دو آپشنز پاکستان نے بھی ٹیبل پہ رکھے ہوئے تھے اور اس پہ امریکنوں کو بھی نیم رضامندی ہے, دے آر اوکے ود دیٹ. اس پہ ایران کی مرضی دیکھنی ہوگی. ایک تو یہ کہ جون سا ہائیلی انریچ یورینیم ہے وہ اگر امریکہ کی ضد ہوتی کہ جی آپ ایران میں اس کو نہیں, ہم اس کو ڈاؤن گریڈ کرتے, ڈیلیوٹ نہیں کرتے, تو پاکستان میں کیا جا سکتا ہے آئی اے کے نیچے. اور جو زیرو انویسٹمنٹ اگر ایران مان بھی جاتا ہے 5 سال 10 سال جس کے لیے بھی مانتا ہے, تو وہ سویلین پرپسز والی انویسٹمنٹ ہم کر سکتے ہیں پاکستان میں کر کے, وی کین گیو دیم دا مٹیریل. تو دو ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ اگریڈ اپون چیز تھی اس لیے نیوکلیئر ایکسپرٹس نہیں آئے, اور دوسرا یہ تھا کہ نیوکلیئر پہ وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے اور نیوکلیئر ہی ٹرمپ کا ایشو ہے. آپ کے خیال میں دونوں میں سے کون سی لائکلی پاسبلٹی ہے؟ دا سیکنڈ پاسبلٹی, اس لیے کہ انہوں نے ایک بڑی ہارڈ لائن پوزیشن لی ہوئی ہے اور ٹرمپ کو یہ پتا ہے کہ ایک بڑی اچھی اگریمنٹ جے سی پی او اے تھی, اس کی صرف ایک کارٹون یہاں پہ کسی نے نکالا کہ واٹ ڈونٹ یو لائک اباؤٹ دا جے سی پی او اے. وہ کہتا ہے اس کے اوپر اوباما کا دستخط ہے, مجھے اس لیے نہیں اچھی لگتی. باقی اس کی تمام شرائط جو ہیں وہ اسے پسند ہے اور وہ نقشہ ہے سامنے, اس پہ اگریمنٹ کر سکتے ہیں. آپ نے ڈاؤن بلینڈنگ کی بات کی, اس پہ ایران نے اب ایک نیا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے اجازت دی تھی کہ ہمارا ہائیلی انریچڈ یورینیم ملک سے اب باہر لے جائے اور روس چلا گیا تھا اور وہ آئی اے ای اے کی نگرانی میں. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم خود ڈاؤن بلینڈ کریں گے اور اپنے ملک میں اس کو استعمال کریں گے فور پیسفل پرپسز, کیونکہ وہ 3.6% سے اوپر ہائیلی انریچڈ یورینیم ہو جاتی ہے. تو اب اس پہ ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ کچھ بیسس بنائے ایک اگریمنٹ کا. وہ زمانہ تھا جب کہ ان کے جو فارن منسٹر تھے, جو پہلے ان کے چیف نیوکلیئر نیگوشیٹر تھے, علی اکبر صالحی, میں انہیں ذاتی طور سے جانتا ہوں. وہ جب میں آئی اے اے میں تھا تو وہ ایران کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو تھے اور وہ ایم آئی ٹی کے امریکن یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے ایز اے نیوکلیئر فزسسٹ. تو بڑے ٹرینڈ لوگ ایران میں موجود ہیں جو سب کچھ یہ سمجھتے ہیں اور شاید امریکن ڈیلیگیشن سے زیادہ علم ان کے پاس ہو. دوسری بات یہ کہ آپ خبر آئی تھی پہلے بھی کہ ایڈوانس یو ایس ٹیم اسلام آباد میں موجود ہے. میرے نزدیک عین ممکن ہے کہ ایران کے بھی شاید ایڈوانس ٹیم کوئی موجود ہو تاکہ جب بھی بات چیت شروع ہو دے ول ہٹ دی گراؤنڈ رننگ. بیسکلی اب لگتا یہ ہے کہ ایک طرف ایگو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ ہی نیڈز اے وکٹری, کہ میں نے انریچ یورینیم دیکھے وہاں سے ان کی پوزیشن سے نکال لیا. بیکاز ایرانیئنز نے تو آن ریکارڈ کہا ہے کہ ہمارا فتویٰ ہے, خامنئی صاحب نے کہا تھا ہم نے نیوکلیئر آرم ویپن نہیں بنانا, تو ہم تو اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں. دوسری طرف ایک سینس آف نیشنل پرائڈ کا ایشو بن گیا کہ ہم اپنا جو ہے اس کو نہیں نکالیں گے, بلکہ بیان بھی آ گیا کہ اٹ از ایز سیکریڈ ٹو اس ایز ایرانین سوئل, اور وہ بھی سب کچھ آ گیا. لیکن اب مڈل پاتھ کہیں پہ تو نکلنا ہے. آف ریمپ اگر ایران نہیں دیتا ڈونلڈ ٹرمپ کو, تو پھر ویئر ڈو دا ٹوینز میٹ, ویئر شیل دا ٹوین میٹ. ایشو تو یہ ہے کہ پھر کوئی مڈل گراؤنڈ تو پھر رہتا کوئی نہیں ہے. ایک مڈل گراؤنڈ ہارموز کے لیے ہے اور یہ اٹس بیسڈ آن ریالٹی, کیونکہ ہارموز کی دو چینلز ہیں, ایک تو ایران کی طرف سے جاتی ہے, دوسری عمان کی طرف سے جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈر انٹرنیشنل لا دونوں عمان اور ایران کا حق بنتا ہے ہارموز کے اوپر, کیونکہ دے کنٹرول دا اسٹریٹس. تو یہ ہو سکتا ہے کہ سب ٹریفک جو خلیج کے اسٹیٹس میں اور سعودی عرب میں جا رہی ہے وہ عمانی چینل سے گزرے اور
ईरान की ट्रैफिक जो है वो ईरानी चैनल से लेकिन सर अब डोनाल्ड ट्रंप ने इशू तो न्यूक्लियर बनाया, उससे तो बार बार कहता है कि मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि न्यूक्लियर मैं इनके पास नहीं रहने दूंगा। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट, वैसे भी हॉर्मोज तो कोई कॉज ऑफ वॉर तो नहीं थी, कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर था कि वो तो उसके नतीजे में बन गया। लेकिन अगर न्यूक्लियर पे ईरान अपनी पोजीशन शिफ्ट करता है कि नहीं हम सिवाय एक नेशनल वो इसके कि परसेप्शन मिलेगा कि शायद हम लंबे पड़ गए इनके सामने, उसके अलावा तो कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर पाकिस्तान के पास आ जाता है तो उनके पास भी एक फेक सेविंग तो है। हमने ब्रादर इस्लामिक मुल्क के पास रखा है, हमने गोरे को नहीं दिया, अमेरिकन को नहीं दिया, किसी और को नहीं दिया, हमने इस्लामी ब्रादर मुल्क के पास हिफाजत अपनी इमानत रखी है, ये इसको डाइल्यूट करके हमें वापस ले देंगे। तो वो एक फॉल बैक, ऑनरेबल फॉल बैक तो है ना। अब मैंने जिस तरह कहा ना कि इसके कई हल हैं। एक तो जो अब वो कह रहे हैं कि हम खुद इसको डाउन ब्लेंड करेंगे और आईईए की निगरानी में और अपने मुल्क में रखेंगे ताकि हमें ज़रूरत है अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए फॉर पीसफुल पर्पसेस। एक वो भी हो सकता है। फिर आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, दूसरे ममालिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ज़रूर सब हल है। बुनियादी तौर पे ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो वेपन्स ग्रेड यूरेनियम की तलाश नहीं कर रहे हैं। मुझे याद है सर, जब ये ओमान वाली डायलॉग चल रहा था तो तब इरानियंस उसकी जब स्टोरीज छपी तो उसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग उन्होंने वाकया लिखा हुआ था। आई थिंक वाशिंगटन पोस्ट था, न्यूयॉर्क टाइम्स था। उन्होंने कहा कि एक पॉइंट पे बड़ी बहस हो गई तो इरानियन डेलीगेशन ने पहले तो हैरानगी का इजहार किया कि विटकॉफ और कुश्नर आए हुए, इनके साथ कोई न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स नहीं हैं, ये न्यूक्लियर की बात करने आए हुए। फिर वहाँ पे बहस हो गई कि जी आप, इन्होंने कहा कि आप हम करेंगे इसको डाउनग्रेड, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप अंडरग्राउंड फैसिलिटी में करेंगे तो वो कैसे सर्टिफाई होगी। तो फिर आईएए के जो हेड हैं रूसी, उनको भी बुला लिया गया मीटिंग में। तो उसने कहा कोई मसला नहीं है, अगर हमारा एक्सेस होगा तो इट डजंट मेक ए डिफरेंस टू आस के फैसिलिटी अबव द ग्राउंड है बिलो द ग्राउंड है। तो फिर उस रिपोर्ट में था कि स्टीव विटकॉफ बड़ा नाराज़ हो गया, हफ एंड पफ में हो गया, रूसी के साथ भी नाराज़ हो गया, उसके डायरेक्टर के साथ, डीजी के साथ, और वैसे भी। तो उनको इतना भी वो टेक्निकली इतने नाइव थे कि उनका ख्याल था ज़मीन के अगर नीचे होगा तो बस नहीं हो सकता। बट इशू तो वो ही बन गया हुआ है ना। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि गिव एंड टेक तो इसमें हो सकता है। लेकिन असल सवाल ये है, क्या ईरान सर ओवर प्ले तो नहीं कर रहा अपना हाथ? बिकॉज ऑब्वियसली ईरान चाहता है कि अब ये फाइनल बात हो, बिकॉज 2 साल तक अमेरिका अपना असला दोबारा ठीक कर लेगा, इजरायली भी असला पूरा कर लेंगे। लेकिन ईरान ये जंग जो 25-30 साल की उसने तैयारी की है, वो 2 साल बाद ये जंग नहीं लड़ सकता दोबारा। इट कैन नॉट डिफेंड इटसेल्फ द वे इट हैज डिफेंडेड नाउ। तो उनके लिए भी अभी पीस, लॉन्ग टर्म पीस अभी होना ज़रूरी है। डू यू थिंक कि इरानियन इस वक्त पब्लिक प्रेशर है या वॉटएवर या वॉर की फॉग है, डू यू थिंक कि ये ओवर प्ले तो नहीं कर रहे अपना हाथ इस वक्त? अगर इस वक्त नहीं आते नेगोशिएशंस में तो ट्रंप इस वक्त पर्सनल इंसल्ट बना के, यू नो, ही कैन एक्ट लाइक ए मैडमैन एट टाइम्स। क्या ख़तरा है कि ईरान ओवर प्ले कर रहा है, या आपके ख्याल में ब्रिलियंट स्टेटमेंटशिप है कि बिल्कुल उसको फीलिंग ना दें ट्रंप को कि वो ऊपर से आ रहा है और हर बात का तुर्की बतुर्की जवाब दिया जा रहा है, एंड वी थिंक टिट फॉर टैट? अभी तक तो ईरान का टिट फॉर टैट था। डू यू थिंक इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी? I think they have the upper hand क्योंकि they have control of the Hormuz, असली जो कंट्रोल है। इसलिए बातचीत से पहले वो जितनी भी एक्सट्रीम पोजीशंस इख्तियार कर लें, बातचीत के दौरान गिव एंड टेक ज़रूर होगी। और अमेरिका उनसे ये भी कह सकता है कि आप आईईए के सेफगार्ड्स के जो एडिशनल प्रोटोकॉल है उस पर भी दस्तखत करें ताकि आईईए की कंप्लीट निगरानी हो सके। क्योंकि ईरान ने काफ़ी चीज़ें की हैं पिछले कुछ सालों में जो कि आईईए की रिपोर्ट्स ने जिन पर काफ़ी नेगेटिव कमेंट्री की थी, और ये वेस्टर्न मुल्क थे जिन्होंने यूएन में वो रेजोल्यूशन आगे नहीं बढ़ाई, और दे आर पेइंग द प्राइस फॉर दैट नाउ कि वो डिसिप्लिन नहीं रखा उन्होंने आईईए का जो ज़रूरी था। तो ये एडिशनल प्रोटोकॉल भी है। ईरान ये भी कह सकता है कि हम तो एनपीटी के मेंबर्स हैं, वी कैन प्रोड्यूस न्यूक्लियर मटेरियल फॉर पीसफुल पर्पसेस। तो अब बहुत से दूसरे मुल्क हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, भारत भी शामिल है, इसराइल भी शामिल है, और
मगरबी सूडान भी शामिल है जिन्होंने एनपीटी पे दस्तखत नहीं किए. सर तो ईरान हैज़ द अपर हैंड इन दैट सेंस कि डिबेट अगर हो तो वो कहेंगे कि हमने तो सब कुछ किया है और हमने अनाउंस भी किया है कि हमें वेपन नहीं चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट मोडालिटीज़. और उस पे जिस तरह आपने कहा कि डाउन ब्लेंडिंग का अगर उन्होंने फैसला कर लिया तो दैट कैन बी कैप्चर्ड इन द एग्रीमेंट. अभी 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 शुजा भाई आपने बड़ा डिटेल में इस सब के लॉसेस भी बताए, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के सब कुछ. जी ट्रम्प की ग्राउंड रियलिटीज भी हमें पता हैं. तो जी अगर मैं आपसे पूछूं कि खुदा न खास्ता जंग के दोबारा शुरू होने के चांसेस आपको नॉन एग्जिस्टेंट लगते हैं या आप कहते हैं कि नहीं 50-50 हो सकती है? बिकॉज लॉजिक और रीजन से देखें तो किसी जाविये से समझ नहीं आती कि जंग सीजफायर ख़त्म हो भी जाए, ना भी एक्सटेंड करे ट्रम्प, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि ऑटोमेटिक जंग एकदम शुरू हो जाएगी. बहुत मुश्किल नहीं है ट्रम्प के लिए जंग को रीस्टार्ट करना? ट्रम्प के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती और कोई चीज़ आसान भी नहीं होती. वो अपनी मुश्किल खुद पैदा करते हैं बाय zigzagging. तो अब उम्मीद ये है कि ये रात को फैसला ना हो, दिन दिहाड़े अगर हो जाए तो शायद उनके मुशीर उन पे कुछ असर डाल सके, क्योंकि रात को वो अकेले होते हैं और फिर वो फैसला करते हैं और फिर वो ट्वीट कर देते हैं. तो हमारी उम्मीद यही है, क्योंकि आज अमेरिका के वक्त के मुताबिक, वाशिंगटन के वक्त के मुताबिक रात के 10 बजे तक है सीज़ फायर, कि शायद उससे पहले जो उनके मुशीर और उनके नायब सदर हैं मौजूद वाइट हाउस में, वो कुछ फैसले उनसे करवा लें और फिर सीज़ फायर टॉक्स कंटिन्यू. और सीज़ फायर को अगर इंडेफिनिट कर दें तो उसमें बहुत तालियां बजेंगी सदर ट्रम्प के लिए. क्योंकि मैं जी आप बात कीजिए. अगर मैं उनकी सिचुएशन रूम में हूँ तो मैं उन्हें यही कहूँ कि you will win a lot of friends and support, not just in the region but around the world, and then you can go to Beijing and not have to. मैं भी उधर ही आपके आ रहा था, मैं भी आपके उधर ही आ रहा था इसी बात पे कि बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है जो पहले ही रीस्केड्यूल हुआ है, अब 15 मई के लिए है, लेकिन हम देखते हैं हर दूसरे तीसरे दिन ये चाइना को फिर नीडलिंग कर रही है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन. अब वो शिप पे आ गया, दे हैड गिफ्ट्स फॉर चाइना. चाइना का बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब आ गया कि हमारी ना शिप थी, थर्ड कंट्री की शिप थी, हमारे पे बातें ना करें. इससे पहले इन्होंने कहा, वो ट्वीट किया था कि ही विल गिव मी अ बिग फैट हग, और मुझे प्रेसिडेंट ने कहा कि हमने नहीं, हम ईरान को असला नहीं देंगे. अगले दिन फॉरेन मिनिस्ट्री ने उड़ा के रख दिया. उन्होंने कहा बिल्कुल फजूल बात है, ना हमने एग्री किया, ना डिक्लाइन किया है, ना डिनाई कर रहे हैं, हमारे जिससे जो हमारा दिल करता है करेंगे. एंड द वर्ल्ड लीडर्स शुड चूज देयर वर्ड्स केयरफुली बिफोर दे स्पीक. सब कुछ है. ये चाइना फैक्टर आपके ख्याल में कितना इंपॉर्टेंट है ट्रम्प के इन फैसलों पे भी कि आगे इसने ईरान के साथ क्या करना है? इज इट इम्पैक्टफुल फैक्टर है कि ये उसको इग्नोर कर सकते हैं? बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते. और चाइना का ईरान के साथ रिलेशनशिप जो है उसको भी नहीं इग्नोर कर सकते, क्योंकि चाइना के ज़्यादातर 90% ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स जो है वो चाइना को जाती हैं, एनर्जी एक्सपोर्ट्स. तो उसके अलावा चाइना ने कोविड के दौरान $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था कि वो कनेक्टिविटी करेंगे विद ईरान ओवरलैंड ओवर द नेक्स्ट 25 इयर्स. तो वो सीपेक से कई गुना बढ़ा है. और उसके साथ साथ चाइना और ईरान की बार्टर ट्रेड और काउंटर ट्रेड जो कि थर्ड पार्टीज या फोर्थ पार्टीज के थ्रू होती है, जिसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होती और उस पर यूएस ट्रेजरी कोई निगरानी नहीं कर सकता. They can't track those things. So military is very expensive और फिर unpredictable है. जितनी तबाही करनी थी कर दी, चलें उससे 50 गुना और भी कर देंगे तो it still doesn't resolve the issue. हॉर्मुज़ का आपके ख्याल में पीस इज द ओनली ऑप्शन नाउ, पीसफुल रेजोल्यूशन, और जंग किसी का भी ऑप्शन नहीं बचता इस वक्त, ना खित्ते का, ना अमेरिका का, ना ईरान का, ना चीन का, ना किसी का. तो फिर हम एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन
एम आई करेक्ट टू अज्यूम कि आप समझते हैं कि ये नेगोशिएटेड सेटलमेंट ही होगी और रिजम्पशन ऑफ वॉर आपको नजर नहीं आती? If I was a betting man, and I'm not, क्योंकि मैं predictions जब करता हूँ तो scenario based होती हैं. If I was a betting man, that's the way I would bet. You should have bet. You should have bet on your advice about blocking the Strait by America. आपके भी $2-4 million बन जाते. I'm very happy with what I have. Allah का बहुत शुक्र है. शुजा भाई, thank you very much as always for giving us time. नाज़ में एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा. जी वेलकम बैक. मेरे लिए, आपके लिए मेरी तरफ से एक ब्रेकिंग न्यूज़ है. अभी इस ब्रेक के कमर्शियल ब्रेक के अंदर मैं बात कर रहा था वाशिंगटन में, तो पता लगा कि अभी जो प्रेस कोर के लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको बताया गया है कि आज ट्रिप कैंसिल हो गया जेडी वैंस का, और मगर कल वेंसडे की सुबह का उनको 9 बजे का टाइम दिया गया, और अब ये डेलीगेशन बुध की सुबह 9 बजे का उनका टाइम है स्केड्यूल्ड. अमेरिका के टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे